السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 68 سے کرنا ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوفن، کوئی خوف نہیں، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، ولا انتم اور نہ ہی تم، تحزنون تم غمگین ہوگے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 67 میں پڑھ رہے تھے کہ قیامت والے دن دینی دوستی کے علاوہ سب قسم کے دوست باہم دشمن بن جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر دوستی رکھی ہوگی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا ہوگا، اللہ کے دین کے قیام کی خاطر آپ اس میں مشترکہ کوششیں کی ہوں گی، دین کے رشتے کو سب سے مقدم رکھا ہوگا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلان عام ہوگا کہ اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کسی قسم کا خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، انہیں اپنی سابقہ زندگی پر کوئی ملال نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین اور وہ تھے فرما بردار، یعنی یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں پر ایمان لائے، وہ چاہے شرعی آیات ہیں یا یہ یعنی کونی آیات ہیں یا شرعی آیات ہیں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ کے سامنے ہی سر تسلیم خم کیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر حکم ہوگا، فرمایا ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، انتم تم، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، تخبرون تمہیں خوش کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور تخبرون حبر جو ہے یہ دراصل خبر آتا ہے اس کے لیے کہ انسان کا چہرے کا چمکنا دمکنا، اور یہ چمک دراصل انسان کے چہرے پر اس کی اندرونی خوشی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی وہ وہاں پر حقیقی خوشی پا لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کبھی ہم خود کو خوش ظاہر کرنے کے لیے بہت سا میک اپ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے خود کو سجاتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقی طور پر خوش ہوتے ہیں تو یہ اس خوشی کی جھلک ہمارے چہرے پر بھی نظر آتی ہے، اور وہاں پر یہ جو تحبرون کا لفظ آ رہا ہے تو متقین کو وہاں پر اس طرح سے خوش کیا جائے گا کہ ان کے چہروں سے حقیقی خوشی جھلک رہی ہوگی، یعنی ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے۔ اور ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، وہ وہاں پر حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ اور تمہاری ہی طرح کے دوسرے تمہارے ساتھی، یعنی وہ دوست جن سے تم نے محض تقوی کی بنیاد پر دوستی کی تھی، تم سب کے سب آپ آج خوش کر دیے جاؤ گے، اور وہاں پر انعامات کیا ملنے والے ہیں؟ یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ یطافو، پھرائے جائیں گے، گردش کرائے جائیں گے، علیہم ان پر، بصحاف بڑے بڑے پیالے، صحفہ کہتے ہیں ایسا بڑا پیالہ جس کو 5 آدمیوں کی جماعت کھا سکے، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے برتن جو ہم عام طور پر ایک فرد کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ ذرا بڑا ہے، من ذہبن سونے کے، واقوابن اور ساغر، وفیہا اور اس میں، ماں جو تشتہیہ الانفس تمنا کریں گے نفس، نفس کہہ کے اشارہ ہے کہ یعنی جو بھی وہاں پر مرد اور عورت داخل ہوں گے، جو بھی ان کے دل چاہیں گے، ٹھیک ہے، وتلذ العیون اور لذت پائیں گی ان کی نگاہیں، وانتم فیہا اور تم اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر کیا کیا انعامات ان کو عطا کیے جا رہے ہیں؟ یطاف علیہ بصحاف، ان پر پھرائے جائیں گے پیالے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت جگہ پر اور ہائی کلاس ہوٹل وغیرہ میں بھی آپ چلے جاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ اپنا برتن فل کرتے ہو تو اس کے بعد دوبارہ آپ کو ضرورت پڑتی تو پھر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے نا،
تو یا پھر سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہوگا کہ جب چاہت ہوگی تو اس کے مطابق یعنی سونے کے پیالے ہیں جو کہ گردش کرائے جا رہے ہیں، وہ اکواب اور ساغر ہیں، اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو نفس چاہیں گے، یعنی جس طرح بھی ان کو ضرورت ہوگی، جو بھی ان کے دل چاہیں گے، جیسے دنیا میں ابھی ہوتا ہے نا کہ اچھی چیزیں تو بے شمار ہیں لیکن ہر فرد کا ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو لینے کا دل کرتا ہے، تو تشتہی ہی جو ہے وہ شہوت سے ہے کہ یہ انسان کے طبعی تقاضوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، تو جو بھی ان کے نفس خواہش کریں گے وہ وہاں پر پائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی لذت، یعنی لذت پائیں گی نگاہیں، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن سے خوشی حاصل ہو، اور آنکھوں کا لذت پانا اس سے مراد یہ ہے کہ ساری ہی نعمتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور لذت اور سرور ہے جو اہل جنت کو وہاں پر حاصل ہو رہا ہے، اور پھر وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یعنی یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو زوال نہیں ہے، اور نہ ہی لینے والوں کو کبھی زوال ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، نہ وہاں پر موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بھی نقص یا کمی کہ جس سے وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہاں پر۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور یہ ہے وہ جنت وہ جو اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما کنتم تعملون، بوجہ ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر پھر ان کو فرمایا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم اب وارث بنا دیے گئے ہو، تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے، اور ان کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی کہ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے، اور جس طرح دنیا میں عارضی ملکیت ہوتی ہے اس طرح سے وہاں پر عارضی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے مالک بن جائیں گے، اور آیا تو یہاں پر وارث ہونا ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی وراثت ہے کہ جو کہ مرنے کے بعد دوسرے کو منتقل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ تو موت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی دوسرا خطرہ ہے۔ پھر فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فاکہۃ پھل ہیں، کثیرۃ بہت سے، منہا اس سے تاکلون تم کھاتے ہو، تو بے شمار وہاں پر طرح طرح کے بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم وہاں پر کھاؤ گے، اور یعنی یہ بے شمار نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں جو مجرم ہیں، إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ ان المجرمین بے شک مجرم لوگ یعنی گناہ گار لوگ، فی عذاب میں جہنم کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جیسے نیکوکاروں کو ہمیشہ کی ابدی جنتیں مل جائیں گی، اسی طرح سے گناہ گاروں کو، مجرمین کو عذاب میں رکھا جائے گا جہنم کے، وہ بھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں مبتلا رہیں گے، اور وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ لا یفتر عنہم، لا کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ یفتر فترہ بمعنی کسی چیز کی قوت یا رفتار میں بتدریج کمی واقع ہوتے جانا ہے، یعنی قوت کے بعد کمزوری، تیز رفتاری کے بعد آہستہ آہستہ رفتار، سست ہوتے جانا، تو یہ مطلب ہوتا ہے فترہ کا، ٹھیک ہے، اور فطور کے معنی تیزی کے بعد سستی یا ٹھہراؤ ہے، تو گویا اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں نہ تو کمی واقع ہوگی اور نہ کبھی کوئی وقفہ پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے تو اس کا ایندھن آہستہ آہستہ کم پڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی یا گیس وغیرہ سے بھی آگ جلائی جائے تو وہ بھی سم ٹائمز اس کا بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا اس طرح، تو اور مسلسل اس کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوزخ میں کیا ہے کہ کبھی بھی یہ ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، ایسا ہی عذاب یعنی ایک ہی طرح کا مدت ہائے مدیر نازل ہی ہوتا رہے گا، اس میں کوئی کمی یا وقفہ نہیں ہوگا، تو اسی لیے تو پھر فرمایا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے، یعنی کمی یا وقفہ تو آ نہیں رہا ہے تو وہ بالکل ہی مایوس پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا
ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ ہم الظالمین، وہ خود ہی ظالم تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان کو تو عذاب سے بچاؤ کے لیے بروقت خبردار کیا گیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی، اور پھر یہ کہ اس عقل کو جگانے کے لیے شعوری طور پر ان کو یعنی اسلام کو سمجھانے کے لیے رسول بھی بھیجے، کتاب ہدایت بھی آئی، ہر طرح سے ان پر حجت تمام ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو اب وہاں پر جب وہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو وہاں پر ونادو، وہ پکاریں گے یا مالک و اے مالک، مالک جو ہے دوزخ کے فرشتے کا نام ہے، اس کو پکار کر کہیں گے یا مالک و اے مالک، لیقضی، کہ تمام کر دے، علینا، ہم پر، ربو کا، تیرا رب، کہ تیرا رب ایک ہی دفعہ ہمیں مار ڈالے، ہم پر ہمارا فیصلہ تمام کر دے۔ قالا، وہ کہے گا، انکم ماکثون، بے شک تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ تو اہل دوزخ عذاب کی شدت میں کمی یا وقفہ سے سخت مایوس ہو جائیں گے۔ تو آخر مایوس ہو کر دوزخ کے فرشتے کو، جس کا نام مالک ہے، اسے پکار کر کہیں گے کہ نہ تو ہمارے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے، نہ کوئی بھی وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے پروردگار سے کہہ کر ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈال تاکہ یہ عذاب کا قصہ ختم ہو۔ تو مالک کہے گا، تمہارے جرائم کی سزا کے لیے بہت طویل مدت درکار ہے، لہٰذا مر جانے کا تو تصور ہی ذہن سے نکال دو، تمہیں تو زندہ ہی رکھ کر سزا دی جا سکتی ہے، تمہیں یہیں زندہ رہنا ہوگا اور زندہ رکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، توب الیک، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ پھر آگے فرمایا، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق لائے تھے ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ، ولیکن لیکن اکثرکم، اکثر تمہارے، للحق کی، حق کے لیے، کارہون، ناگوار تھے، یعنی ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ یہ کلام دوزخ کے فرشتے کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی کہ تمہارا حال کیا تھا کہ تمہارے پاس حق آیا تھا، لیکن تمہارے اکثر حق کو ناگوار ہی، یعنی ان کے لیے ناگوار ہی تھا حق کو سننا، اس کو قبول کرنا، تو تمہیں ایسی سخت سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سچی باتیں تم سننا گوارا نہ کرتے تھے، تمہاری اکڑ کا یہی انجام ہے۔ استغفر اللہ، توب الیک۔ ابرموا امرن، یا انہوں نے مقرر کیا ہے، امرن ایک معاملہ، فإنا، تو بے شک، مبرمون، ہم بھی بے شک مقرر کرنے والے ہیں۔ اچھا، ابرمو کا مطلب ہوتا ہے دو آدمیوں کا آپس میں یعنی ابرمو کا مطلب ہوتا ہے دو رسیوں کا آپس میں بٹنا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح یعنی مل جل کر اکٹھے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے یہ بات آتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دارالندوہ میں قریش کے بڑے مل جل کر کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک مقرر کیا کام تو بے شک ہم بھی مقرر کرنے والے ہیں۔ اور ان کا مقرر کرنا کیا تھا کہ ان ایسے اقدامات کرتے تھے کہ اسلام کی دعوت کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اور اس طرح کہ آگے بھی جیسے اگلی آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ مختلف طرح کے ان کے حربے تھے، ہتھ کنڈے تھے جو وہ استعمال کرتے تھے کہ دعوت کو روکنے کے لیے کبھی قرآن اونچی آواز سے پڑھنے پر پابندی لگاتے، پھر کبھی مکہ سے باہر آنے والوں سے ملاقات کرتے اور ان کو کہتے کہ اس شخص کے قریب نہ جانا، یہ جو اپنے آپ کو اب نبی کہتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے یا کاہن ہے، اور پیغمبر اسلام کو مار ڈالنے کی کتنی تدبیریں انہوں نے کی۔ تو یہ سب جو ہے ان کی دشمنانہ سرگرمیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جوں وہ ابرم و امرن کوئی فیصلہ طے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ان کے کیے گئے رائے پر پانی پھیر دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں اور ان کے سینے جلتے رہے اور اسلام غالب ہوتا چلا گیا۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، ہم ابرم و امرن فإنا مبرمون۔ پھر فرمایا، أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ
يسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ہم یہ سبونا یا وہ سمجھتے ہیں انا بے شک ہم لا نہیں لسماؤں ہم سنتے سرہم ان کی سرگوشیاں ونجواہم سرہم ان کے راز کی باتیں ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں بلا کیوں نہیں ورسولنا اور ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے لدیہم ان کے پاس یکتبون لکھتے ہیں، یعنی یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں، ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سب خفیہ مشورے، ان کی باہمی گفتگو، ان کی سازشیں سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے یہ سب کچھ ریکارڈ بھی کرتے جا رہے ہیں جو قیامت کے دن ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور ان کی جو سازشیں تھیں، جو ان کی خفیہ تدبیریں تھیں، ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل کہہ دیجئے ان کانا اگر ہے للرحمن رحمان کے لیے ولدن کوئی اولاد، فانا تو میں اول العابدین سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اگر تمہاری ایسی کوئی بات مجھے لگتی دل کو اور مجھے ایسا یقین حاصل ہو جاتا تو میں تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن کیا ہے، سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب العرشی جو عرش کا رب ہے، اما یصفون، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، اور یہ کہ کائنات کے تصرف میں یا اختیارات میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی، یعنی عقل سے بھی اگر انسان سوچے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، یا یہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور اولاد تو ظاہر ہے پھر انتظامات میں شریک ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی اولادیں تو کس طرح سے اپنے والدین کے فیصلوں میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہیں، تو نعوذ باللہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو کائنات کے پورے نظام میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ ایک سے زیادہ خداؤں کی صورت میں ہی قائم رہ ہی نہیں سکتی تھی، کبھی بھی یہ برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ تو رب تعالیٰ تو جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جو رب ہے عرش کا وہ ان تمام خامیوں سے نقائص سے پاک ہے۔ تو سبحان کیا ہوتا ہے، مطلب کہ پاکی بیان کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرہم تو ان کو چھوڑ دو، یخوضوا کہ وہ بحثیں کریں، اور یلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یہاں تک کہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن سے، الذی وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی بحثیں یہ کرتے تھے وہ کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کچھ خدا تو انہوں نے آسمانوں میں بنا رکھے تھے، کچھ زمین میں، اور فضول قسم کی کچھ بحثیوں پر اتر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ اپنی بحث پر، اپنی بات پر اکڑ گئے ہیں، قیامت کے دن انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، یعنی حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، کہ جس دن قیامت کے دن وہ ملیں گے، جس دن کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی الہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمین کا الہ اور کوئی آسمان کا۔ تو فرمایا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وہوا اور وہی ہے، اللہ جی وہ ذات سمائی جو آسمانوں میں ہے، الہ الہ ہے، وفی الارض الہ اور زمین میں الہ ہے، وہو الحکیم العلیم اور وہ خوب
حکمت والا، علم والا ہے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمانوں میں الہ ہے، یعنی جیسے مشرکین نے نعوذ باللہ من ذالک آسمانوں میں کچھ معبود تراش رکھے تھے، جیسے فرشتوں کو، سورج کو، چاند کو اور کئی دوسرے سیاروں وغیرہ کو وہ آسمانوں میں الہ کے درجے پر رکھتے، اور زمین میں ان کے بھی بت بنائے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ آستانے تھے، شجر حجر تھے اور بزرگوں کے مزارات تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں الہ ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو زمین میں الہ ہے، اور وہ خوب حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے، اور پوری کائنات کا وہی خالق اور مالک ہے، صرف اسی کی حکومت ہے، اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے۔ باقی سب چیزیں تو اس کی مخلوق اور مملوک ہیں جو دوسروں کے نفع و نقصان تو کجا اپنی ذات کے لیے بھی کسی طرح کے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ وہی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کیا کرنا ہے، کس طرح کس کو کیا دینا ہے، اور وہ مخلوق کے تمام حالات سے، ان کے انجام سے، ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ تو ایسی ہی ہستی الہ ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی نہ تو علیم ہے اور نہ کوئی حکیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں۔ ہم کوئی فیصلہ اگر اپنی پوری عقل استعمال کر کے کرتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے انجام سے باخبر نہیں ہوتے، اسی لیے کتنی ہی دفعہ ہمارے حکیمانہ فیصلے بھی ہمارے خلاف ہی الٹے جا پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نہ صرف حکمت والے ہیں بلکہ پورا علم رکھنے والے ہیں، اپنے فیصلوں کے انجام سے بھی پوری طرح سے باخبر ہیں۔ تو وہی وہ ذات ہے جو کہ آسمانوں میں اور زمین میں الہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، باقی سب تو مخلوقات ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے اور وہی معبود ہے۔ پھر فرمایا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ تبارک الذی، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، لہو جس کے لیے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارضی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ اور اس کے پاس ہے علم الساعتی قیامت کا علم، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو بہت بالا اور برتر ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ پھر فرمایا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ ولا یملک، اور نہیں مالک ہو سکتے، الذین وہ لوگ، یدعونا جو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، شفاعت سفارش کو، الا مگر من جو شاہدہ گواہی دے، بالحق کی حق کی، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہوں، یعنی اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا سیدنا عزیر علیہ السلام ہے، یا فرشتے، یا وہ بزرگ جنہوں نے خود کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں الہ قرار دیں، وہ خود ساری عمر اللہ سے شرک کرنے کو منع کرتے رہے اور کلمہ حق یعنی توحید کے علمبردار بنے رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی، اس طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جاتا ہے، اور بہت سے بزرگ اولیاء جو گزر چکے ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ان سب نے کبھی بھی جو ہے لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہیں دی، شرک کی دعوت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ انہوں نے تو حق کی گواہی دی تھی اور وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی علم کی بنا پر انہوں نے حق کی گواہی دی۔ تو وہی لوگ ہیں جو کہ پھر وہاں پر سفارش بھی کر سکیں گے اللہ کے ہاں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت بھی دے گا، لیکن ان لوگوں کی نہیں سفارش چلے گی جنہوں نے انہیں معبود بنا رکھا تھا، بلکہ صرف گناہ گاروں کے حق میں سفارش کر سکیں گے جنہوں نے کلمہ حق یعنی توحید کی گواہی علم و یقین کے ساتھ دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے، تو پھر اس گواہی سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو دو طرح کے معبود ہو گئے، ایک وہ معبود جنہوں نے لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلایا، ٹھیک ہے، علی وجہ البصیرت، حق کے گواہ اور اس کے ہی علمبردار تھے، لیکن لوگوں نے ان کو ان کے مرنے کے بعد یا یہ کہ جیسے فرشتوں کو ان کی زندگی میں ہی معبود قرار دے لیا۔
تو ایسے وہ معبود ہیں جو کہ اللہ کے ہاں اللہ کے اذن سے سفارش کر سکیں گے۔ لیکن دوسری طرح کے وہ معبود جو کہ مشرکین نے گھر رکھے ہیں اور ان کے معبود ہونے پر وہ گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی گواہی کی بنیاد نہ تو علم پر ہے نہ ہی یقین پر ہے، بلکہ وہم و قیاس پر ہے، تو ان کے معبودوں کے حق میں ان کی گواہی اس دن قابل قبول نہیں ہوگی، وہ مردود ہے۔ دنیا میں تو وہ ایسی گواہی دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہاں پر ایسی گواہی نہیں چلے گی، بلکہ وہاں پر اس کی ہی گواہی چلے گی جو کہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اس کا علم رکھتا ہے، یعنی کسی نقلی دلیل کی بنیاد پر ایسی بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، من خلقہم کس نے پیدا کیا ان کو، لیقولن ضرور کہیں گے وہ، اللہ اللہ نے، فأنا تو کہاں سے، یؤفکون وہ پھرائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں، یعنی اصل کو چھوڑ کر اس کی حالت سے ہی پھیر دیتے ہیں۔ یعنی رب نے یعنی خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر یہ دوسروں کو معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ سوال کیسے بنتا ہے کہ تمہارے بتوں نے نہ تو تمہیں پیدا کیا، نہ وہ تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، نہ وہ تمہارے نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں، تو پھر وہ تمہاری عبادت کے حقدار کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ تمہیں کہاں سے لگ جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہاری حاجات پوری کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل یہ سوال پوچھ کے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مقدمہ کا تو اقرار کرتے ہیں، یعنی مقدمہ یہی ہے نا کہ بتاؤ بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس مقدمے سے منطقی نتیجے نکالے جاتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا اس وہی مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، تو اس نتیجے کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ وکیلی ہی، اور قسم ہے ان کے قول کی، یا ربی ہے میرے رب، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، قوم ایک ایسی قوم ہے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتی۔ تو یہاں پر جون سا ہے قسم کھائی جا رہی ہے کہ رسول کے اس قول کی کہ یا رب یہ لوگ مان کر نہیں دیتے۔ تو ایسا وقت سبھی پیغمبروں پر آتا ہے جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بجائے دشمنوں کی پیغمبروں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے ایسی ہی بات نکلتی ہے کہ قسم ہے ان کے قول کی ہے میرے رب، بے شک یہ قوم ایمان نہیں رکھتی۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی دیکھیں کتنا عرصہ تک جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے دعا کی مایوس ہو کر کہ یا اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ تو کچھ ایسی ہی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا اور اپنی رحمت سے ان کو غالب اور اپنے کلمہ کو سربلند کرے گا۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ فصفح تو درگزر کرو، عنہم ان سے، وقل سلام اور کہہ دو کہ سلام ہے، فسوف تو ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ تو یہ دراصل یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب ان سے درگزر کرو، اور صف جو ہے نا وہ اف سے بلیغ ہے، یعنی ایسا درگزر کرنا کہ جس پہ جتانا بھی نہیں، بس ٹھیک ہے جو وہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی اتنی حرکتوں کے بعد اور ان کی جو بھی دشمنانہ سرگرمیاں تھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے نا کہ صف کا کہا گیا کہ آپ درگزر کیجئے اور ان سے منہ پھیریے
اور کل سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے۔ یہ جو سلام ہے نا، دراصل ترک ملاقات کا ہے، اور یہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی حرکتوں اور شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم اپنے حال میں مگن رہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تو آپ ان کافروں سے اور ان کی کج بحثیوں سے درگزر کیجئے، ٹھیک ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، بس وہ وقت آنے ہی والا ہے کہ جب ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس حقیقت کا بہت حد تک تو اس دنیا میں بہت سے مشرکین کو پتہ چل گیا تھا، اور پورا پتہ آخرت کو لگ جائے گا۔ الحمدللہ سورہ زخرف بھی مکمل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری صلاحیتوں کو، ہماری قابلیتوں کو بڑھا دیں، اور دین کی راہ میں ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی راہ میں خالص فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔